بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان خان کا انتقال ہوا اور لوگوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کی، طرح طرح کے فتوے دینے شروع کیے۔ کسی نے جنتی بتایا، کسی نے جہنمی اور کسی نے کافر، اور اپنے انہی فتووں سے پورے سوشل میڈیا کو بھر دیا اور بہت ساری کلپس بنائی اور پورے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو پھیلا دیا، شیئر کر دیا، بغیر یہ جانے ہوئے کہ جنت اور جہنم کا مالک کون ہے، بغیر یہ جانے ہوئے کہ جنت اور جہنم کے فیصلے کون کرتا ہے، بغیر یہ جانے ہوئے کہ جنت اور جہنم کس کی ہے۔ یہ سمجھ لیں آپ کہ جنت اور جہنم کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ جنت اور جہنم اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق کام کرتی ہے۔ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، اس کا فیصلہ بھی اللہ رب العزت ہی کرتا ہے، آپ اور ہم نہیں کرتے۔ کسی کو جنتی اور جہنمی بنانے کے ٹھیکیدار ہم نہیں ہیں، لہذا ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا کے اندر اتنے سارے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، اس سے آپ کو کیا سروکار ہے؟ اس کی قبر میں آپ کو نہیں جانا ہے، آپ کی قبر میں کوئی دوسرا شخص نہیں جائے گا۔ میری قبر میں آپ نہیں جائیں گے، آپ کی قبر میں میں نہیں جاؤں گا، آپ کا پڑوسی نہیں جائے گا، آپ کا بھائی نہیں، آپ کا بہن نہیں، آپ کا کوئی نہیں جائے گا، اور کل قیامت کے دن سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ تو اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنے اعمال کی۔ عرفان خان کو جنتی بتانے سے، عرفان خان کو جہنمی بتانے سے، عرفان خان کو کافر بتانے سے آپ جنتی نہیں ہو جائیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ نہیں ہو جائے گا، آپ کے قبر کے اندھیرے کو آپ سے نہیں ہٹا لیا جائے گا، آپ کی قبر کو کشادہ نہیں کر دیا جائے گا، اس طرح کے فتووں سے آپ کی مغفرت نہیں ہوگی۔ لہٰذا مجھے اپنی کوشش کرنی ہے کہ میرے اعمال کیسے ہیں، کل کو قبر میں میرے بارے میں سوال ہوگا، میرے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس کے مطابق اللہ رب العزت فیصلہ کرے گا۔ آپ کی قبر میں آپ کے اعمال کے مطابق سوال ہوگا، آپ کے اعمال کے مطابق اللہ رب العزت فیصلے کرے گا۔ آپ کی قبر کو تنگ کرنا ہے یا آپ کی قبر کو کشادہ کرنا ہے، آپ کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھولنی ہے یا آپ کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھولنی ہے، آپ کی قبر کے اندر اژدہا رہے گا یا آپ کی قبر کے اندر جو خوشبو آئے گی، یہ سب فیصلہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہوگا جو ہم دنیا کے اندر کریں گے۔ لہذا عرفان خان نے کیا اعمال کیے ہیں، کیا اعمال نہیں کیے ہیں، اس کا حساب اللہ رب العزت اس سے لیں گے، اس کی قبر میں اس کا حساب ہوگا۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو جنتی اور جہنمی بنانے والے؟ یہ تو سراسر غلط ہے نا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب ہم انسان کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے ہر وقت جو ہے وہ ہم سے دعائیں کرتا ہے، اور ہم ہر وقت جو ہے ہمارے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا ہے، ہر وقت جو ہے ہمارے سامنے دعائیں مانگتا ہے۔ ہمیں ایک کانٹا چبھ جائے، ہمیں ایک بخار ہو جائے، ہمیں کھانسی ہو جاتی ہے، یا ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہمارے گھر میں کسی دوسرے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو اس کے عوض میں ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ اس بلا کو دور کر دے، اللہ میری بیماری کو دور کر دے، اے اللہ میری مغفرت کر دے، اے اللہ مجھے اس سے نجات دے دے، طرح طرح کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو کیا وہ شخص جو مسلسل 2 سال تک کینسر جیسے مہلک مرض سے لڑ رہا تھا، وہ شخص جو مسلسل 2 سال تک زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا، کیا اس نے کبھی اللہ کے سامنے رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعا نہیں مانگی ہوگی، اپنی مغفرت طلب نہیں کی ہوگی؟ کیا ہم اتنے گر گئے ہیں کہ حسن ظن بھی نہیں رکھ سکتے؟ تف ہے، افسوس ہوتا ہے ایسی چیزوں پر۔ حسن ظن تو رکھیے، حسن ظن تو رکھیے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اس شخص کے سینے کو چیر کر کے دیکھا تھا کہ اس کے سینے میں ایمان تھا یا نہیں تھا؟ اللہ کے نبی، کیا ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اذکروا محاسن موتاکم اذکروا موتاکم بالخیر، کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کا خیر سے تذکرہ کرو، اس کا اچھائی سے تذکرہ کرو، اس کی اچھائیوں کے بارے میں باتیں کرو، اس کی برائیوں کے بارے میں باتیں نہ کرو، ان چیزوں کے اوپر پردہ ڈالو، اس کی برائیوں پر پردہ ڈالو۔
ہم قرآن و حدیث کو جاننے والے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کریں گے تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے، اپنے اعمال کی فکر کریں، کوشش کریں کہ اللہ رب العزت ہماری بخشش کرے، کیسے ہماری بخشش ہوگی اس کی فکر کریں۔ عرفان خان جنتی تھا یا جہنمی تھا، یہ سب اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، یہ فیصلہ اللہ رب العزت کو کرنا ہے۔ جنتی تھا یا جہنمی تھا، مغفرت کی اگر دعا نہیں کرنی ہے تو بد دعا بھی نہ کریں، خاموشی اختیار کی، ایسے مختلف مسئلے کے اوپر خاموشی اختیار کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔